اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن نے بتایا تو دنیا کرتی ہے کعبے کا طواف، اور قرآن خود کرتا ہے حضرت زینب کا طواف۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آج ہم بات کریں گے شان حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ ان کی شان کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے۔ تو جس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان کو بیان کرنا علم تو کیا تصور سے باہر ہے، اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شان کو بیان کرنا علم تو کیا تصور سے باہر ہے۔ لیکن آج ہم ان کی شان پر صرف غور کریں گے دو مسئلوں پر، اور بہت چھوٹے سے مسئلوں پر۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر کبھی اس پر اور دوسرے بھی پارٹ بنائیں گے اور اس پہ آگے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، پر آج ایسے دو مسئلے آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے کہ جو ہمیشہ یووا صوفی مشن آپ تک ایک ذہنی اور علمی بات آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی کو کوشش کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان ہے، ویسے ہی آپ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شان ہے۔ تو ایک واقعہ ہے کہ شام میں جب آپ تھیں تو ملک شام میں ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، کس جگہ سے ہیں؟ تو آپ بی بی نے فرمایا، حضرت زینب نے، کہ ہم مدینے سے ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ تو اس عورت نے آپ سے پوچھا کہ بی بی بتائیے کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جی ہاں دیکھا ہے۔ تو اس عورت نے آپ سے پوچھا کہ آپ امام حسن اور امام حسین ان کے بیٹوں کو جانتی ہیں؟ تو آپ بی بی نے جواب دیا کہ ہاں میں امام حسن اور امام حسین کو جانتی ہوں۔ پھر اس عورت نے آپ سے سوال کیا، کیا آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہزادی حضرت زینب کو جانتی ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ تو اس عورت نے آپ سے پھر سوال کیا کہ وہ کیسی ہیں، بتا سکتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو کٹا ہوا سر نیزے پر ہے وہ امام حسین کا ہے، اور جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یعنی کہ میں حضرت زینب ہوں، وہی شہزادی۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ میں نہیں مان سکتی کہ آپ حضرت زینب ہیں، کیونکہ میری شہزادی، میری آقا، میری مالکین وہ تو جوان اور خوبصورت تھی، اور آپ پر تو بزرگی ہے، آپ نہیں ہو سکتی، میں یہ بات نہیں مان سکتی کہ آپ حضرت زینب ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی پہچان، کوئی نشانی ایسی ہے جو تم ہمیں پہچان سکو کہ ہم حضرت زینب ہیں؟ تو اس عورت نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس ایک پہچان، ایک نشانی ہے، اور ایسی نشانی ہے کہ جو غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرمایا بی بی نے کہ کیا پہچان ہے تمہارے پاس، بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھنے ان کے پاس جاتی تھی، اپنی آقا کے پاس، اپنی مالکین کے پاس جن کی میں کنیز ہوں، تو قرآن میرے ہاتھ سے اڑ کر ان کا طواف کرتا تھا، اور طواف کرنے کے بعد قرآن واپس میرے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ تو آپ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ قرآن لے کر کے آؤ۔ وہ عورت اپنے گھر گئی اور لوٹ کر کے قرآن لے کر کے آئی، اور آنے کے بعد میں آپ کے سامنے جیسے ہی حاضر ہوئی، آپ کے سامنے قرآن کا آنا تھا کہ قرآن واپس ہوا میں اڑا، فضاؤں میں اڑنے لگا، اور فضاؤں میں اڑنے کے بعد اس قرآن نے آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد واپس اس عورت کے ہاتھ میں آ گیا۔ اتنا ہونا تھا کہ اس عورت کو حضرت زینب ہونے کی تصدیق مل گئی۔ تصدیق ملتے ہی وہ عورت پھوٹ کر رونے لگی کہ اسلام کی شہزادی کے ساتھ یہ کیسا ظلم ہے،
یہ کیا معاملات ہیں، بہت گریہ کرنے لگی۔ تو اب آپ انداز لگائیں کہ جس کا طواف قرآن کرتا ہو اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، کیونکہ وہ بیٹی کس کی ہے؟ جس پر قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، جسے قرآن میں سچا کہا گیا، جسے قرآن میں طاہر کہا گیا، پاک کہا گیا، اس کی بیٹی، طاہرہ کی بیٹی طاہرہ، پاک کی بیٹی پاک، سچی کی بیٹی سچی، ماں کی گواہی قرآن دے اور بیٹی کی بھی قرآن گواہی دے، ایک کی بول کے دے، ایک کی طواف کر کے دے، دونوں کی شان قرآن بیان کرے۔ یہ وہ عورتیں ہیں، اور آج ان کی کنیزیں، ان کی غلاموں کے حال کیا ہیں، یہ ہم سے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو ہماری بہنیں یہ ویڈیو ہماری دیکھ رہی ہیں، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پر غور کر کے ان سے تعلیم حاصل کریں اور با حیا اور با پردہ رہنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم دوسری شان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت کے جو امام ہیں، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے لے کر کے اور امام مہدی علیہ السلام تک، یہ 12 امام اہل بیت کے امام ہیں۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے، ان کی امامت قرآن سے ثابت ہے۔ اب ان امامت کے اندر فضائل رسالت بھی ہے اور فضائل ولایت بھی ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس امامت کے پاس فضائل رسالت بھی ہو اور فضائل ولایت بھی ہو تو وہ اس امامت کا عالم کیا ہوگا۔ ہر وہ شے ان کے قبضے میں ہے جو رسالت اور ولایت کے قبضے میں ہے۔ لیکن اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا علم، اتنی بڑی شان، مشورہ کس سے؟ حضرت زینب سے۔ امام حسین علیہ السلام مشورہ لیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے۔ اس کے بعد میں حضرت امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ آپ سے مشورہ لیتے، صرف مشورہ ہی نہیں لیتے بلکہ آپ کا حکم ایسے مانتے جیسے کہ ایک کوئی شخص سردار کا حکم مانتا ہے۔ اسی طریقے سے پورے کنبے نے کربلا سے لے کر کربلا کے بعد آپ کی ہی ہدایت کو مانا اور آپ کی ہی ہدایت پر پورا کنبہ چلا۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے آپ سے تعلیم و تربیت اور پرورش پائی، تو پتہ یہ چلا کہ جو کائنات کے مالک ہیں، جو علم کے مالک ہیں، جو علم رسالت اور علم ولایت کے مالک ہیں، علم ظاہر اور علم باطن کے مالک ہیں، وہ بھی مشورہ لیں، وہ بھی ہدایت لیں تو حضرت زینب سے لیں، ایک امام نہیں۔ جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو 3 سے 4 امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت زینب سے ہدایت اور مشورہ لیا۔ تو اب آپ انداز لگائیے حضرت زینب کی شان کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے۔ ان کی عظمت کے لیے اسی لیے ایک شاعر نے لکھا ہے، یہ عالم کیا بتائیں گے آپ کو، یہ گو کھانے والے عالم آپ کو کیا بتائیں گے، یہ تو پوری سال خیرات زکوٰۃ کھا کے بھونکتے رہیں گے کتوں کی طرح، یہ آپ کو کبھی اہل بیت کی شان نہیں بتائیں گے۔ اہل بیت کی شان یا تو شاعر بتاتے ہیں یا پھر ان کے اولاد بتاتی ہے اور یا پھر صوفیہ اکرام بتاتے ہیں۔ آپ کو صوفیہ اکرام کی کتابوں سے اور تاریخ کی اس کتابوں سے آپ کو اہل بیت کی شان معلوم پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک شاعر نے کہا کہ اٹھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کر یہ کہہ دے، اٹھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کر یہ کہہ دے، سجاد کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب، شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لحد تک، شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لحد تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب۔ کیونکہ حضرت زینب نے کربلا میں بھی پورے کنبے کو سنبھالا، رشد و ہدایت کی، اس کے بعد سفر میں بھی ظالموں کے ظلم و ستم کے ساتھ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی اور ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کو ہدایت دی۔ قید میں بھی اپنی بچوں کو ہدایت دی اور قید کے بعد جب مدینے آئیں تب بھی آپ نے ہدایت دی، اور انہی کی ہدایت ہے کہ پوری کائنات میں آج آل رسول چمک رہے ہیں۔ جہاں بھی آپ جائیں گے، جس مزار پر جائیں گے، انشاءاللہ وہ مزار آل رسول کا ہوگا، وہ مزار شہادات کا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں جو آفتاب کی طرح، جو چاند کی طرح، جو تاروں کی طرح چمک رہے ہیں، وہ تربیت حضرت زینب کی ہے۔ تو قربان جاؤ ایسی بیوی پر، قربان جاؤ ایسی رہنما عورت پر کہ جس کی رہنمائی سے امامت چمکے، جس کی رہنمائی سے ولایت چمکے،
جس کی رہنمائی سے تمام اولیاء اللہ اور تمام ولی چمکے، یہ انہی کی رہنمائی تھی جو حضرت زین العابدین کو ملی، امام باقر کو ملی اور تمام شہادات کو ملی۔ تو اللہ ہمیں ان کی ہدایت پر اور ان کی رہنمائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام فتنوں سے بچائے۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ تاریخ اسلام کی کتابوں کو پڑھیں اور ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اہل بیت کو جانیں، صوفیہ اکرام کو جانیں کہ کیا ہے صوفیہ اکرام اور کیا ہے اہل بیت، نہ کہ ان خیرات، زکوٰۃ، فطرہ کھانے والے، گو کھانے والے مولویوں کے چکر میں پڑیں اور ان کی جماعتوں کے چکر میں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے میری ایک بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوشش رہے گی کہ محرم کی 10 تاریخ کو انشاءاللہ اور تیجے پر اور انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی کسی ولی کا عرس آئے گا یا کسی بھی امام کی شہادت آئے گی تو اس میں ہم دعا کا اہتمام کریں گے اور دعا کریں گے اس کے اندر۔ تو اس کے لیے ہماری اپنی بہنوں سے اور اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، چینل کے سبسکرائبر ہیں، بہنیں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں پر تھوڑا ذکر کریں اہل بیت کا، اور اہل بیت کا ذکر کے ساتھ ساتھ تھوڑا قرآن کی تلاوت کریں اور کمنٹ میں آ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نام کے ساتھ انشاءاللہ اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کے ساتھ آپ کے لیے دعا کریں گے اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ خالی درود شریف پڑھیں اور کمنٹ باکس میں آ کر کے ہمیں بتاتے رہیں کہ ہم نے اتنا درود شریف پڑھا ہے یا اتنا قرآن کا جتنے سپارے پڑھ سکتے ہیں اتنے سپارے پڑھیں، انشاءاللہ جو آیتیں پڑھ سکتے ہیں وہ آیتیں پڑھیں اور ہمیں بتاتے رہیں انشاءاللہ۔ تو ان کے لیے ہم نام کے ساتھ دعا کرتے رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اگر کوئی کمی لگے آپ کو تو انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔